محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں جمع فرمایا۔ اے بچیو، او کاکی اٹھ کے بو۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، بڑی توجہ نال اے مہینہ شبان دا ہے، اس تو بعد اللہ دا بہت شانہ والا مہمان رمضان آ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر دے اندر ہی اپنا موضوع اختتام پذیر کرانگا۔ میرے تو بعد ناصر صاحب آرن مدنی صاحب وہ بہت ہی خوبصورت انداز نال تھانوں بیان کرنگے۔ میریاں باتاں انشاءاللہ غور نہ سنو گے۔ رمضان اس تقریر دا بڑا تھانوں فائدہ ہوئے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال پیار کر دے اور سونے نبی پاک نال محبت کر دے، نبی نال پیار کرن والا اور قرآن نال محبت کرن والا، یہ بندہ انشاءاللہ جنت سے جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرمان لگے کہ اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں دسو کہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا جنت کی تیاری کیا ہے؟ نبی پاک نے یہ نہیں سکھیا جنت ایسی ہے، فرمایا ان کی تیاری کی ہے۔ وہ کہنے لگے ہور تا تیاری کوئی نہیں، ہور تا اتنا عمل کوئی نہیں، لیکن اے میرے سونے نبی پاک مینوں تواڈے نال محبت بہت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جنوں جن دے نال پیار ہوئے گا ان دے نال ہی اٹھایا جائے گا اور ان دے نال ہی ٹور کے ان دا مقام بنے گا۔
جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر دے اللہ پاک انہوں جنت عطا کر دے، اور جیڑا قرآن نال پیار کرے گا، اتنی عظیم کتاب ہے قرآن کہ قرآن نال پیار کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ تے لشکر روانہ کیتا، ایک جنگ تے لشکر ٹوریا، ان دا جڑا امیر بنایا، جدو واپس آ گئے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بنے۔ آپ نے پھر سوال کیتا کہ تسی جڑا اپنا امیر بنایا سی ان دی کوئی شکایت ہوئے تو ذرا دسو۔ وہ کہنے لگے سارے صحابہ جڑے غازی بن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، کئی دن ہوڑتے سانو اعتراض کوئی نہیں، لیکن ساڈا امیر جڑا ایسی سی نا وہ جدو بھی جماعت کرواندہ ہے وہ سورت بقرہ بھی پڑھ لوے تو پھر بھی قل هو اللہ احد اے پڑھن تو بغیر وہ رکوع نہیں سی جاندہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر انہوں بلاؤ۔ انہوں بلایا گیا، فرمایا کہ اے پیارے بھائی تیری آئے شکایت آئی ہے۔ وہ بیان کردہ ہے کہ سونے نبی پاک میں نو قل هو اللہ نال پیار بڑا ہے، تے قل هو اللہ کی ہے؟ اسی بولو قل هو اللہ کی ہے؟ قرآن۔ قل هو اللہ کی ہے؟ قرآن۔ اتنی شان ہے قل هو اللہ دی، بظاہر چھوٹی دی صورت ہے، ایک منٹ تو بعد پڑھی جائے گی، لیکن جڑا بندہ قل هو اللہ ایک باری پڑھ لیندہ ہے، اللہ پاک ان دے نامہ اعمال دے اندر 10 سپارے آندہ ثواب عطا کر دیندہ ہے۔ 10 سپارے پڑھنا کتنا مشکل ہے، کتنا وقت لگے گا، ایک منٹ تو بعد جتنا ثواب 10 پارے آندہ ہے اتنا ثواب قل هو اللہ دا ہے ایک منٹ تو بعد۔ اور جڑا بندہ 3 باری قل هو اللہ پڑھے گا انہوں میرا اللہ پورے قرآن دا ثواب دے گا۔ پورے قرآن دا ثواب کتنا ہے؟ پورے قرآن دا ثواب 2 ارب 18 کروڑ نے کیے، صرف 3 منٹ لگ دیں 3 باری قل هو اللہ پڑھنے نال۔ کیا عظمت ہے قرآن دی، کیا شان ہے قرآن دی۔ اللہ نے 3 منٹوں تو بعد 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں دا مالک بڑھایا اس مسلمان نو جن نے صرف 3 باری قل هو اللہ پڑھی۔ سبحان اللہ دا پڑھ لو، میں تو لگتا ہے گونگے بیٹھو ہیں تو کافی سارے، لیکن ہیں ڈھلے گونگے۔ ذرا گاہ جواری کے پڑھو سبحان اللہ۔ سپیکر بھی گونگا ہی ہے، اس اللہ جانے کدھن چلنا ہے، میں لگتا قیامت نو چل سی۔ تھوڑا جا بیٹا کھول دے جڑا سپیکر چلا رہا ہے، روزی نو حلال کیتی کرو، تھوڑا ساؤنڈ بھی ہوئے تے گڑا پھر بھی بمن لگ جائے تے عجیب نہیں بات۔ انہوں تھوڑا جا کھل لو، ایکو بند کر دیو اور ویسے فل آواز چلا دیو تاکہ گڑا نہ پکڑیا جائے۔ پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جان تیری آج شکایت آئی ہے، وہ پتہ کی آندہ ہے؟ وہ آندہ ہے اے سونے نبی جی اللہ میں نو قل هو اللہ نہ تینو تیری ماں ختیجہ جیسا پیار نہیں دے سکتے۔ ادھر سیدہ دیا مائی نکل گئی ہیں، فرمایا فاطمہ نہ رو، حضور دے کلیجے نہ لگ گئی۔ بابا میں رواں کیوں نہ، اج ڈولے پان والا ویر بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں۔ ہر خوشی دے موقع تے بچڑیاں ماں یاد آدیا نے، ہر خوشی دے موقع تے بچڑے باپ یاد، عیدہ تے شبراتا آئیں آئے گا جدو کوئی کسے دا ہمدرد نہیں ہوئے گا۔ یہ صورتی اللہ پاک دے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور قل هو اللہ صورت تینوں جنت چلے کے چلی جائے گی۔ جنت دا ثواب بھی قرآن بن جائے گا۔ اور میرے دوستو میرے بھائیو،
پیارے نبی نال بھی پیار کرو اور سونے رب دے قرآن نال بھی پیار کرو. اللہ اکبر. اللہ دا پیار بھی تھوڑے نال ہو جائے گا. جندہ اللہ نال پیار ہو گیا اندہ بیڑا پار ہو جائے گا. قرآن کریم دی شان بڑی ہے. کتنیاں سورتاں قرآن کریم دیاں 114 سورتاں قرآن کریم دیاں. بڑیاں بڑیاں سورتاں. اگر میں سورتاں دے باس کردہ جاواں بہت ہی لمبا چوڑا مضمون بن جائے گا. میرے بھائیو دوستو ذرا غور کرے آئے. اسمانہ تو کتابہ کنیاں نازل ہوئیں. بولو اور کنیاں نازل ہوئیں پوتر اسمانہ تو 4 ہوئیں. جواب درست نہیں ہے. ہاں ہون جواب درست ہے. جیڑا بندہ آدھا ہے قرآن یعنی 4 کتابہ اسمانہ تو نازل ہوئیں ان دا جواب ماشاءاللہ غلط ہے. اور جیڑا کہندہ ہے 104 نازل ہوئیں اے جواب درست ہے. ساریاں کتابوں تو زیادہ شان والی کتاب قرآن کریم ہے. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں کیوں شان والی ہے ذرا توجہ کرے آئے. جنیاں کتاباں آئیاں سن ہاں تے اللہ نے نازل فرمائیاں نبیاں تے نازل ہوئیں. لیکن جدو قرآن دیواری آئی توجہ ذرا کرے آئے. جدو قرآن دیواری آئی اللہ فرماندہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جدو قرآن کریم دیواری آئی اللہ دا قرآن اسا نازل فرمایا ہے اور اندی حفاظت بھی ساڑھے ذمہ ہے. بڑے بڑے لوگ آیاں قرآن مٹان واسطے لیکن خود مٹ گئے قرآن مٹیا نہیں ہے. ایسی کتاب قرآن جن دی زبر زیر دے اندر بھی تبدیلی کوئی نہیں آئی. حرف دے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی. سورت دے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی. ہر شے ختم ہو گئی. ساریاں کتاباں بدل بھی گئیاں مٹ بھی گئیاں. قرآن بدلیا بھی نہیں تو قرآن مٹیا بھی نہیں. کیا شان ہے قرآن دی. میرے دوستو میرے بھائیو قرآن زندگی دے اندر بھی کم آئے گا اور قرآن قبر بھی کم آئے گا. جدو بندہ قبر دے اندر چلا جائے گا 4 سوال ہوگنے قبر دے اندر. کنے سوال ہونگے 4. سارے دنیا دے مولویاں دن 4 سوال 3 سوال ہونگے لیکن 3 نہیں 4 ہونگے. توجہ کرے آئے. پہلا سوال ہے ہوئے گا تیرا رب کون ہے. اگر بندہ نیک ہویا وہ آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوئے گا دینوں کا تیرا دین کیا ہے. بندہ نیک ہوئے گا اگر مومن ہوئے گا جنہوں جنت ملے گی وہ جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوئے گا كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیارے سونے نبی بعد بارے تیرا کی خیال ہے. آکھے گا ہوا عبداللہ ورسولہ او اللہ دے پیارے بندے بھی آن تے اللہ دے سونے رسول بھی آن. جدو 3 سوال ہو جان گے نا پورے ہون فرشتے چوتھا سوال شروع کر دیتا ہے. چوتھا سوال یہ ہوئے گا بڑے سونے سونے جواب دے رہے ہیں بڑے پیارے پیارے جواب دے رہے ہیں بڑے اچھے اچھے جواب دے رہے ہیں بڑے اعلیٰ جواب دے رہے ہیں اور بہترین جواب دے رہے ہیں بلا جھجک جواب دے رہے ہیں. تو ساڑھے کل ڈریا بھی نہیں ساڑھے سامنے جھجکیا بھی نہیں بڑے سونے جواب دے رہے ہیں. اے میں نو دسو اے جواب کیڑی کتاب جو پڑھائی نہیں کیڑی کتاب دا دنیا دن مطالعہ کردہ رہے ہیں تے پتہ بندہ کی آکھے گا آج جڑا قبرانچ کامیاب ہو جائے گا جڑا جنتی بندہ ہے جنتی اوہی ہوئے گا
جنہوں سارے سوال دے جواب صحیح صحیح آ جان گے وہ آکھے گا قرأت کتاب اللہ. میں جڑے صحیح صحیح جواب دے رہا اس واسطے دے رہا کہ میں اللہ دا قرآن دنیا جے پڑھدا سی. آئے قبران دے اندر سب نے جانا ہے. دیکھو قرآن کتھے کتھے کم آ رہا ہے. قبران دے اندر سب دنیا نے جلے جانا ہے. سنی بھی قبران دے اندر جان گے, وہابی بھی قبران جان گے, دیوبندی بھی قبران ہو جان گے, شیعہ بھی قبران ہو جان گے, سوروردی بھی قبران ہو جان گے, علامے بھی قبران ہو جان گے, کاری بھی قبران ہو جان گے, خطیب بھی قبران ہو جان گے, ادیب بھی قبران ہو جان گے, چھوٹے بھی قبران ہو جان گے, بڑے بھی قبران ہو جان گے, پڑھے لکھے بھی قبران ہو جان گے. اور ہر ایک دی قبر بن جائے گی. میرے دوستوں میرے بھائیوں قبر دا معاملہ بھی بڑا کٹھن ہے. ایسا کمرہ ملے گا, ایسا قبر کمرہ ہے جن دے الماری کوئی نہیں, روشن دان کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں, کوئی ساتھی کوئی نہیں, اور بتی کوئی نہیں, موبائل سسٹم کوئی نہیں, خط دا نظام کوئی نہیں, اطلاع دینے والا کوئی نہیں. بہت ہی پریشانی والا گھر ہے. یا تے قبر جنت دا باغ بن جائے گی تو یا جہنم دا گڑا بنے گی. تو جنت دا باغ کندے واسطے بنے گی؟ جیڑا قبراں والیاں نو فرشتیاں نو کہے گا قرأت کتاب اللہ. میں نو تا صحیح صحیح جواب آگن میں دنیا تے رہ کے اللہ دا قرآن پڑھدا سی. اللہ اکبر. جے صحیح صحیح جواب دینا چاہنا ہے, جے اللہ دی جنت لینا چاہنا ہے, قبر نو جنت دا باغ بنانا چاہنا ہے, اور پیارے پھر قرآن دی تلاوت روزانہ کیتی کرو. میں اے نہیں آندا کہ سبارہ پڑھو, کیونکہ سیال کوٹے بندے بیزی بڑھیں, انہاں کل قرآن پڑھان دا ٹائم تھوڑا ہے, اخبارہ پڑھان دا زیادہ ٹائم. میں اے نہیں آندا کہ پورا سبارہ پڑھ, میں اے نہیں آندا آدھا پارا پڑھ, میں اے نہیں آندا پائیا پڑھ. ایک آیت ہی پڑھ لے پر روزانہ پڑھ لے. جدو قبر بنے گی اور تیری قبر دے اندر جدو فرشتے آن گئے تینوں صحیح صحیح جواب آ جان گے, ساری عمر تیری قبر والی زندگی بھی اللہ گزرے گی. جن دی قبر بہتر ہو گئی ان دا حشر بہتر ہو جائے گا, جن دا حشر بہتر ہو گیا ان دی جنت اللہ بن جائے گی. اللہ اکبر. ایک اور جگہ تے بھی قرآن کم آئے گا. سلسلہ تو صحیحہ علامہ البانی دے کتاب ہے, ان دے اندر ایک حدیث ہے. دسنا تاں بھئی ایک باری اچھی سبحان اللہ پڑھ لو. ایو رنگی سبحان اللہ تے نا میں کدی نہیں دسی ایڈی وڈی حدیث. اے جدو تو سننی ہے تو تیرے دل تے پہ جانی ہے ٹھنڈ, حالانکہ آج گرمی بہت پئی ہے. انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی. ذرا گج وج کے ایڈوانس ایک باری اچھی سبحان اللہ پڑھو نا, ہاتھ کھڑے کر کے. ہون ٹھیک. ہون میں بھی انشاءاللہ دسنا تسی میری قدر کیتی ہے تو میں تھوڑی کرنی ہے. تسی میں نو سبحان اللہ اچھی سنایا تو میں تھوڑنو حدیث اچھی سناؤں. اوہ بچے ہو یار, تسی بڑا تنگ کر رہے ہو, فرانڈ تے بیٹھے ہو تے ہو شرارتی ماشاءاللہ راجک ہے. ہون چپ ہونی ہے کہ نہیں؟ ہون شرارت کر سو کہ نہیں؟ تسی اپنی پرس کانفرنس شروع کیتی ہوئی. پر ساڑی غریباں دی تو سن لو, میں نو جو 7 گھنٹے ٹوریا نے اکاڑے تو. ہاں توجہ ہے. حدیث سنو, بڑی پیاری حدیث ہے. سلسلہ تو صحیحہ علامہ البانی دی کتاب ہے. اس کتاب دے اندر اے حدیث ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کی فرمایا ہے توجہ کریا ہے, جڑا بندہ رات نو بسترے تے سمجھ لگدا ہے, ویسے تو سمجھ لگیا بڑے سارے کام کرو نا جڑے حدیث ہے چمدا ہے. ایک کام ہے کہ جڑا بندہ وضو کر کے آرام کرے گا, وضو کر کے مسواک کرے پھر وضو کرے. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اس میرے امتی کول اسمانہ تو ایک فرشتہ آ جائے گا, وہ اس بندے نال رات گزارے گا, اور اس بندے نو اس رات کوئی پریشانی نہیں آئے گی. یہ ساریاں پریشانیاں دا دفاع کرے گا. ذرا توجہ کرے آئے,
اور ساری رات اللہ دا پیارا فرشتہ دے حق دے اندر دعا کردا رہے گا، اور فرشتے دی ایک دعا اتنی اہم ہے کہ قبول ہو جائے گی۔ اس بندے دی کیا شان ہوئے گی جن دے حق دے اندر ساری رات فرشتہ دعاواں دے رہے ہیں؟ او کون بندہ ہے جڑا رات نو سمجھ لگیا وضو کر لوے، پیر اپنے صاف کرنا ہی نہیں، منہ اپنا صاف کرنا ہی، نالے تو تیرا منہ صاف ہو جائے گا، نالے تیرے پیر صاف ہو جان گے، اور نالے اللہ راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ دے کے فرشتہ پتہ کی آندا ہے، اللہ تیرے بندے نے رات گزاری ہے وضو کر کے، اللہ اے وضو کر کے پاک ہو گیا ہے، انہوں اندے تے رحم بھی کر اور اندے سارے گناہ بھی معاف کر۔ سبحان اللہ۔ سمجھ لگے ایک دعا بھی پڑھی کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھ دے کی معنی ہے؟ اے اللہ میں تیرا نام لے کے موت دی وادی چ داخل ہو رہا، تیرا نام لے کے اگر آج دی رات میری زندگی دی آخری نہیں، تیرے نام نالی میں بیدار ہوا گا۔ نال ایک ارادہ بھی کر لو، حدیث چاہتا ہے اگر سمجھ لگیا بندہ ارادہ کر لوے، اے نسائی شریف دی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کیا ہے، فرمایا جڑا بندہ رات نو اے دعا پڑھے پھر ارادہ کرے، یا اللہ تو ستویں سمان نو چھوڑ کے پہلے سمان سے آنا، پچھلی رات سانو جنت دیاں چابیاں دین واسطے اسی بسترہ چھوڑ کے مسلط نہیں آ سکتے، جنت دیاں چابیاں وصول کرن واسطے، یا اللہ میں ارادہ کرنا اگر آج دی رات میری آخری نہیں، میں نو زندگی ملنی ہے تو میں تہجد پڑھا گا، لیکن جدو صبح اٹھیا اس سے اٹھیا جدو صبح دی اذان ہو گئی، تہجد پڑھ نہیں سکیا، بندہ پریشان ہو گیا۔ اللہ دا بندے پریشان نہ ہو، تو میرے سونے نبی دا غلام ہے، تو ارادہ کیتا ہے نہیں بھی پڑھ سکے ہیں، میں ارادے تا تینوں تہجد گزار بنا چھڑے آئے۔ کی خیال ہے ارادہ کرو گے؟ ارادہ کر لو۔ پیارے دوستوں میرے بھائیو، لیکن ارادہ خالص ہوئے، آنکھو بھی ارادہ کیتا سی مولوی صاحب آندہ با ارادہ کر لو، ارادہ بابا میں جان کے ستا رہو، موڑ نہیں سبا۔ سلسلہ تو صحیحہ دے اندر حدیث ہے، میرے سونے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات کو سمجھ لگیا وضو بھی کر دے، اے دعا بھی پڑھ دے، آیت الکرسی پڑھ دے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اے پڑھ لیں دے، اس بندے نو اللہ پاک ساریاں تھکاوٹاں تے پریشانیاں اپنی قدرت نازل کر کے رحمت کر کے انو فرش کر دے گا، اور انو 1000 نیکی عطا کر دیتی جائے گی۔ اور جڑا رات نو سمجھ لگیا اے بھی پڑھ دا کی ایک قرآن دی سورت، فرمایا اگر وہ سورت پڑھ لوے اے سونے نبی جی انو کی ملے گا؟ فرمایا ان دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی۔ قرآن کتھے کتھے کم آ رہا ہے، انہوں میں سورت دساں کہ نہ دساں؟ دسنا تاں جے اگر تسی وعدہ کرو کہ آج تو بعد سمجھ لگا پڑھساں، پڑھو گے؟ پڑھو گے کہ نہیں؟ جنہ جنہ پڑھنی ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرو، تاکہ گواہی تو ہو جاوے کہ یا اللہ انہیں بندے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، نہیں پڑھی تو انہوں پھاپے پھاڑ لا۔ ہن تسی کٹینا تسی ہیں کیونکہ ہاتھ تسی کھڑا کر چھڑیا ہے، کہ یہ نہیں کیتا وہ بڑے اچھے بندے ہیں جنہ نہیں کیتا نا، لیکن ویدہ میں سارے انہوں پہ ہوں۔ جس بندے نے 30 سال بکرے دا گوشت کھادا ہوئے کالیاں مرچیں ان دی بڑا نظر ڈاؤن ہو سکتی، یہ میں نے پتا ہے کنہ کھڑا کیتا تو کنہ ہاتھ نہیں کھڑا کیتا، لیکن اگر یہ پڑھو گے تو اندازر کیا ہے؟ کچھ بندے ایسے ہون گے جنہ دیا قبروں اگاں لگ جان گیا، کچھ ایسے بندے ہون گے جنہ دی قبر دے اندر 99 سپ آ جان گے، اور ٹھواں آ جائے گا، اور ٹھویں دا ڈنگ ایڈا وڈا ہوئے گا جی میں کھجور دا تنا ہے، ایک واری ڈنگ مارے گا 40 سال تک زہر ختم نہیں ہوئے گا۔ تو کچھ ایسے ہون گے جنہ دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی۔
ہن سپاں تو بچنا چاہتے ہو او سورت پڑھ کے ستے کرو ہن او سورت کیڑی ہے سورت مشکل بھی ہوئے پھر بھی پڑھو گے نا کیونکہ تسی آکھو گے سورت مشکل نہ ہوئے سورت مشکل بھی ہوئے تو پڑھ لیا کیوں کہ قبر دے وچ جڑے سپ ہونے نا وہ زیادہ مشکل ہے جن دا ڈانگ ماریا ہویا 40 سال تک زہر نہیں مکنی وہ کتنا مشکل ہوئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سمجھ لگیا اے سورت پڑھدا قرآن کریم دی کیا شان ہے قرآن دا فرمایا کیڑی سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صرف 2 رکوع ہے صرف 2 رکوع او سیال کوٹیا صرف 2 رکوع او بیزیو صرف 2 رکوع روزانہ پڑھ کے سو جاؤ گے ان دے 2 فائدے ہون گے ایک فائدہ اے ہوئے گا تیری قبر جنت دا باغ بنے گی دوسرا فائدہ کی ہوئے گا قیامت دا دن میں آج امی بھی چھڑ گئی ہے اولاد رو ابو چھڑ گیا اولاد رو بھائی بھائی نو چھڑ جان گے اس دن اے اللہ دے سامنے وکیل بن کے بحث کرے گی جھگڑا کرے گی اللہ دے سامنے آئے گی یہ قرآن دی صورت آکھے گی اللہ اگر اس بندے نو آج معاف نہیں نہ کرنا پھر میں نو قرآن چوئی کاٹ چھڑ اس گال تے اللہ رحم کرے گا اللہ کہے گا اے میری قرآن دی صورت میں تینوں نہیں کر دا انہوں میں جہنم دکھا لینا میں دینی انہوں جہنم ہی آئی واہ واہ دیر تک اللہ کہیں دا رسی انہوں تھوڑا جا کٹی من دینا اندر اندر آیا ہے گناہن تے اے جاج یعنی وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا قرآن وکیل ایمان نہ دسو اتنا بھی کوئی شفیق تے مہربان ہونا ہے تے اسی روزانہ ماشاءاللہ سو جانے ہیں لیکن قرآن نہ تعلق جوڑ کے سمجھ گے نا تے قیامت میں وکیل بنے گا تے قبر اچھ بھی یہ تیرے سامنے قرآن دی سورت دی وجہ تو اللہ تیری قبر بڑھا دے گا جیڑا بندہ جن دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی او جدو قیامت اٹھے گا او آکھے گا اللہ جے سوائی چھڑے آئی پھر کچی نیندری اٹھا لی اللہ دا کئی صدیاں ستا رہے ہیں اتنا آرام آئے گا قبر میں او اکھے گا اللہ پاک فرمان گے او کنی صدیاں ستا رہے ہیں اجے تیری نیندر کچی ہے پتہ نہیں کدوں پکنی ہے اتنا آرام والی قبر اس بندے دی ہوئے گی جڑا دنیا ترائے کہ اللہ دا ایک قرآن دی سورت پڑھتا رہے ہیں اللہ اکبر بڑی شان ہے قرآن دی پیارے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک صحابی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے پتا کی فرمایا سی فرمایا پیارے میرے سونے نبی جی میرے سونے اللہ کیا ڈر ہے فرمایا آڈر ہے جی میں رب نے قرآن کریم نو نازل فرمایا اس طرح اگر تیرا امتی میں قرآن پڑھے تے میں ایک بات کر دینا ایک میرا قاری ہے جڑا تیرا غلام ہے اللہ دے ایک میرا قاری ہے اے سونے تیرا غلام ہے فرمایا جڑا بندہ چند ہے کہ میں اومیں قرآن پڑھا جی میں رب نے نازل فرمایا اور پھر ایک قرآن پڑھے جی میں عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتا ہے اللہ اکبر تبرانی دی حدیث ہے یہ جو قرآن پڑھے جی میں سونے نبی دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ دے اتنا پیارا قرآن پڑھ دے کہ اللہ نے فرمایا کسے اومیں قرآن پڑھنا ہے جی میں نازل کیتا ہے کہ میں حق کو ہوں حق ادا کر چھڑے قرآن پڑھن دا اور پھر اونج قرآن پڑھے جی میں حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ گیا ہے دیکھو نا کنی عظمت اللہ نے بڑھائی اس پیارے صحابی دی قرآن دی وجہ تو اللہ میرے نبی نو حضرت عبداللہ بن مسعود دا نام لے رہے ہیں اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک دن میں نو حکم جاری فرمایا میں اپنے ایک صحابی نو کیا اے میرے پیارے صحابی
آؤ ذرا میرے قریب بہ جاؤ. میں آگے سنیا تو قرآن پڑھ تو تیرا نبی تیرا قرآن سنے گا. آئے ہائے اللہ اللہ. جڑا بندہ جنہ قرآن نال زیادہ پیار کرے گا نا رب بھی شان اتنی اچھی کر دے گا. میرے نبی نو حکم ہو رہا ہے سونے اپنے اسے ابھی کو قرآن سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے جگری آج تسی قرآن پڑھا گے تے میں نبی قرآن سنا گا. اسے ابھی کہنے لگا اے سونے نبی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تا مار دو. حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب. ماشاءاللہ جی بڑی اچھی بات ہے. وقت نال بھائی پہنچ گئے تو میں وقت نال ہی تھوڑے جنڈے چھڑاں گا تحجہ تیڑے. تسی آکھو گئے پہ تا روڑے نو گئے. جدوں بعد والا خطیب آ جائے نا تو میری عادت نہیں ہے کہ میں سپیکر نو چبڑیا رہا. انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر او بھی جی اگر آن دے ہوتے چند باتاں کر دینا نہیں تے بریک کر دیا. اچھی سبحان اللہ چاہی دی اچھی. اگر ہوڑی سبحان اللہ پڑھ دے ہو نا تو پھر اندہ مطلب ہے تھوڑی تقریر کری لمبی نہ کری. تو جے اچھی سبحان اللہ پڑھو گے نا پھر 20 منٹ ہو جائے گی. چل معلوم ہو گیا بھی 20 منٹ بھی نہیں چاہی دی. توجہ کریا ہے. قرآن نال پیار کر لو. قرآن بہت بڑی کتاب ہے. قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے تو قرآن غذا بھی ہے. حجاز بن یوسف دا دور حجاز دا انہیں کہ قاری قرآن پکڑیا تے جیل دے اندر سڑ چھڑیا بغیر کسے گناہ دے. ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے 18 دن گزر گئے. 18 دن تے 18 راتاں. 18 دنوں تو بعد انہوں یاد آیا کہ میں تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اپنے سپاہیوں نو کہنے لگا او پیارے ایک بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے. میں مذاق نال قرآن دے کاری نو جیل دے اندر سوڑ دیتا ہے اور تالا لگا دیتا ہے. چابی میری جیب دے اندر ہے. آج 18 دن تے 18 راتاں گزر گئی ہیں. انہوں بیچارے نو نہ پانی ملے ہے نہ کھانا ملے ہے. او دے تڑپ تڑپ کے فوت ہو گیا ہوئے گا. اس سے وقت ہی بندے بھیج رہے ہیں حجازاں دا 4 پائی بھی لے جاؤ، کفن بھی لے جاؤ اور چابی بھی لے جاؤ. تے اس بیچارے نو چک کے جنازہ پڑھ کے دفنا دیو. جدو انہوں نے اس سارے انتظام کر لے دروازہ کھولیا اندر داخل ہو گئے. اس دی لاش نو اٹھان واسطے جدو قریب گئے حجاز سپاہی او فوت نہیں ہویا اور رب دا قرآن پڑھی جا رہا ہے. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں آج جڑا 1 مہینے تو بعد رمضان آ رہا ہے. کئی بندے آج ہی پریشان ہیں اسی رمضان دا روزہ کیویں نہیں پاواں گے. اس بیچارے دا کی بندا ہوئے گا جنہوں 18 دن تے 18 راتاں گزر گئیاں وہ اجے بھی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ حجاز بن یوسف دے سامنے کاری نو لے جایا گیا. وہ کاری کہنے لگا اے بادشاہ جی جدو میں نو پیاس لگ دی آئی میں قرآن پڑھ دا. جدو میں نو بکھ لگ دی آئی میں قرآن پڑھ دا. میریاں بکھاں بھی ختم ہو جاندیاں، میریاں پیاساں بھی مک جاندیاں. پتہ چلیا قرآن شفا بھی ہے تو قرآن غذا بھی ہے. اگر قرآن غذا نہ ہوندی تو وہ پھر بچ کی میں سکتا. اور جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے اتنا زیادہ مقام پاؤ گے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاری نو بلایا. وہ کاری نو سامنے بٹھا لیا. فرمایا اے میرے پیارے جلدی جلدی قرآن سنا دے. وہ آکھ دے
سونے ہو تواڈے تے قرآن نازل ہویا ہے بلا میں کی پڑھ سکنا تواڈے تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ نے تواڈی شان بھی بڑی بیان کیتی ہے اور اللہ نے تواڈے اندر تاثیر بھی بڑا رکھے ہے جدوں تسی قرآن پڑھدے ہو انج لگدا ہے جویں شہد دا ڈرم رڑدا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ اللہ نے مٹھاس رکھی ہے تھوڑی زبان دے اندر اور اتنا مٹھاس تے شہد دے ڈرم وچ بھی نہیں جتنا ایک ایک جملے دے اندر مٹھاس ہے اے سونے نبی جی اسی کی پڑھنا ہے تسی قرآن آپ ہی سنا دیو میرے نبی نے فرمایا قدر اللہ حق قدر ہی میں اللہ دی قدر نہ کرا جس رب نے یتیم نو ساری دنیا دا سردار بنایا حوض کوثر دا سردار بنایا سارے نبیاں دا سردار بنایا مشرق مغرب دا سردار بنایا شمال جنوب دا سردار بنایا اور زمینہ سمانہ دا سردار بنایا جنتاں دا سردار بنایا میں اللہ دی قدر کرنا جو میں نو رب آرڈر کرے گا میں اندے تے عمل کراں گا فرمایا آرڈر کی ہے ایسے ابھی آرڈر میں نو اسمانہ تو اے آیا ہے کہ اے میرا قاری ہے اے سونیا وہ اتنا پیارا قرآن پڑھ دا ہے اے میرے نبی میں رب آرڈر کرنا کہ ابئی بن قرآن پڑھے تو میرا سونا نبی قرآن سنے اور روین لگ گیا غصے نال نہیں خوشی نہ روین لگ گیا کہ اے سونے نبی جی میرا رب نے سمانہ تے نہ لیا ہے فرمایا تھوڑا نام لیا ہے کیا شان ہے قرآن والے دا جڑا زمین دا قرآن پڑھ دے ان دے نام عرشہ تے لے جا رہے ہیں اور میرے دوستو میرے بھائیو ایک صحابی اللہ نو پیارا ہو گیا اللہ اکبر ہر نے دنیا تو چلے جانا ہے جدوں دی وفات ہوئی نا توجہ کریا ہے میرے سونے نبی سرانے آن کے مسکرامیں لگ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مسکرا رہے آن تو صحابہ کہنے لگے اے تو بڑا قیمتی بندہ سی بڑیاں شانہ والا آدمی سی بہت ہی بڑے مقام والا بندہ ہے اے دنیا تو چلا گیا ہے آج تے بہت زیادہ غم ہے تے افسوس ہونا چاہیے دا ایک قیمتی ہیرا دنیا تو مستقل طور تے چلا گیا ہے ساڑھے ساتھ چھوڑ گیا ہے قبران دا مہمان بن رہا ہے تسی مسکرا رہے ہو فرمایا میں نبی بھی مسکرا رہا ذاہک اللہ بھی اندر تے مسکرا رہے ہیں اندر تے اللہ بھی مسکرا رہے ہیں فرمایا اللہ کیوں مسکرا رہا ہے فرمایا اللہ تا مسکرا رہا ہے کہ اے بندہ اللہ نو پیارا بڑا ہے اللہ آج مسکرا رہا ہے کہ ان دی موت آ گئی ہے ہون میں رب ان دینا ملاقات کران گا ان دی ملاقات دا تا رب بھی شوق رکھ دا ہے سبحان اللہ کوئی نہیں ہوندی سبحان اللہ ہونی کوئی اللہ جانے سبحان اللہ نالے تھے دشمنی کی ہے اچھی بولو پیارے دوستو میرے بھائیو کتنی شان والا ہے ایم پی اے نہیں ایم این اے نہیں صدر نہیں اور وزیر اعظم نہیں وزیر اعلیٰ نہیں میرا رب اس صحابی دی ملاقات دا شوق رکھدا ہے کیا شان ہوئے گی ان دے اندر کوئی عمل ہے نا ایڈا اچھا پیارے دوستو میرے بھائیو جدوں دا جنازہ اٹھیا تو صحابہ نے پھر سوال کیتا سونے ہو اندی دا چار پائی دا وزن ساڑھے ہتھاں دے کوئی نہیں آج اندہ وزن ہی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا وزن دیندہ بہت ہے جیڑا تھوڑے ہتھاں دے وزن کوئی نہیں 70,000 اسمانہ تو فرشتہ نازل ہویا ہے جیڑا اندی چار پائی نو اٹھا رہا ہے کسے دی چار پائی نو اٹھایا سنیاں نے کسے دی جنازے نو اٹھایا وہابیاں نے کسے دے جنازے نو اٹھایا بریلویاں نے کسے دے جنازے نو اٹھایا شیعہ نے کسے دے جنازے نو اٹھایا مولویاں نے کسے دے جنازے نو اٹھایا کاریاں نے اس صحابی دا کیا شان ہے جن دے جنازے نو اٹھایا صحابہ نے یا فرشتیاں نے اللہ اکبر ان دا کیا شان ہوئے گا اچھا ہون نبی پاک صحابہ پوچھن لگ پہ جدو دفنات جدے نا تو پوچھن لگ پہ کہ ان دی اتنی شان کیوں ہے کہ اللہ بھی مسکرا رہا سی ان دی ملاقات دا شوق رکھ دا رب بھی تے جن دے واسطے سمانہ تو فرشتے نازل ہو گئے ان دی چار پہن اٹھان واسطے ان دے اندر خوبی کی ہے فرمایا ایک قرآن کریم دے ایک سورت کسرت نال پڑھ دا سی گل قرآن دی ہے نا قرآن تے گل کرنی ایک قرآن دی ایک سورت پڑھ دا سی ہون او سورت دساں یا نہ دساں
او باویں وڈی بھی ہوئے مڑ بھی پڑھ سو اگر تسی بھی پڑھن لگ پئے تے اللہ تھوڑے نال بھی پیار شروع کر دے گا جڑا قرآن نال محبت کرے گا رب ان دے نال ضرور پیار کرے گا اچھا جی اگر ایڈوانس سبحان اللہ ہو جائے تو تاں دسنا کہ وہ سورت کیڑی آئی اچھی بولو وہ سورت بڑی وڈی ہے سورت مشکل بھی بڑی ہے تسی آکھو گے جیڈی بھی مشکل ہے سانو دس دے اسی ضرور پڑھا گے او سن لو سورت اسے ابھی یہ سورت کسردہ پڑھدا سی پیارے رابوں دی ملاقات دا شوق رکھ دے آن میرا نبی بھی مسکرا رہے ہیں تے اللہ بھی مسکرا رہے ہیں اسمانہ تو اندے میت نو جنازے نو اٹھان واسطے فرشتے نہ دے لوگ ہیں آن اتنا رب نو پیارا لگ دا سی کیڑی سورت پڑھدا سی جیڑی وجہ تو اندہ شان بنے او سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد ایک کسرت نال پڑھدا سی تا میرا رب اندے نہ پیار کرن لگ گیا سی او لوگو جتنا کوئی پیار کرے گا رب دے قرآن نال اتنا پیار کرے گا میرا اللہ اندے نال باتاں تا ہور بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو سنایا تھانوں جو میں جو تسی سنے ہیں آن والا وقت رمضان ہے رمضان ہے کسرت نال قرآن پڑھو جڑا بندہ رمضان ہے قرآن پڑھے گا ان دی تا نیکی پھر بہت ہی زیادہ ہوئے گی تو روزانہ ویسے قل هو اللہ اور اکثر زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو کیونکہ قل هو اللہ ہے بھی آسان اور قل هو اللہ دے نال نیکی بڑی ملدی ہے بہت بڑی 3 واری پڑھ لو قل هو اللہ دے پورے قرآن دا ثواب ملدا ہے اور زیادہ سورت بقرہ اگر پڑھو نا سورت بقرہ اگر سورت بقرہ پڑھ لو نواں مکان پاؤ نواں مکان جس مکان ہے تھوڑا دخول ہونا ہے تو اگر سورت بقرہ اچھی اچھی پڑھ لو نا ایک دفعہ ساری عمر تیرے مکان جن جادو ٹونا آفت نہیں آئے گی تو جے روزانہ سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لو اس رات نہ تیرے گھر کوئی قاتل آئے گا تیرا قاتل یعنی کوئی قتل کرنے واسطے ڈکیٹ نہیں آئے گا چور نہیں آئے گا جادو نہیں ہوئے گا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگلی رات تک پیارے بھائیو قرآن دنیا تے بھی کام آند ہے قرآن قبر اچ بھی کام آند ہے قرآن حشر اچ بھی کام آند ہے قرآن کل قیامت والے دن بھی کام آئے گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین